انسان ہمیشہ سے وقت کے پیچھے بھاگتا آیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دن کیا ہے، مہینہ کیا ہے یا سال کیا ہوتا ہے۔ وہ سورج کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھتا، چاند کو گھٹتے بڑھتے دیکھتا اور موسموں کو بدلتے ہوئے محسوس کرتا، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وقت کو کیسے ناپا جائے، کیسے یاد رکھا جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے ایک عظیم قدم اٹھایا، وقت کو قابو میں کرنے کا قدم۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے کیلنڈر کی کہانی۔ سب سے پہلے انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہاں سے ایک ایسا نظام نظر آیا جو کبھی نہیں بدلتا تھا۔ سورج ہر روز نکلتا، چاند اپنی شکل بدلتا، ستارے اپنی جگہ قائم رہتے۔ انسان نے چاند کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ چاند ایک خاص ترتیب سے گھٹتا اور بڑھتا ہے اور تقریباً 29 دنوں میں ایک مکمل چکر پورا کرتا ہے۔ یہی انسان کا پہلا حساب تھا، یہی پہلا مہینہ تھا۔ یوں دنیا کا سب سے پہلا کیلنڈر چاند کی بنیاد پر بنایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا اور اس نے زمین پر بستیاں بسائیں، کھیتی باڑی شروع کی۔ اور اب مسئلہ یہ تھا کہ فصل کب اگانی ہے اور کب کاٹنی ہے۔ اگر وقت کا صحیح اندازہ نہ ہو تو پوری فصل تباہ ہو سکتی ہے۔ اسی ضرورت نے انسان کو مجبور کیا کہ وہ وقت کو مزید درست طریقے سے سمجھے۔ قدیم مصر کے لوگوں نے سورج کو بنیاد بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج کی حرکت ایک مکمل سال میں ایک خاص چکر مکمل کرتی ہے۔ انہوں نے سال کو 365 دنوں میں تقسیم کیا اور یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی پیدا ہوئے، کیونکہ حساب مکمل درست نہیں تھا۔ کبھی مہینے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے۔ رومن سلطنت میں تو حالت یہ ہو گئی کہ لوگ خود بھی الجھن کا شکار ہو گئے۔ تب ایک طاقتور حکمران سامنے آیا، جولیس سیزر۔ اس نے ماہرین کو بلایا اور ایک نیا نظام ترتیب دیا۔ یہ تھا جولین کیلنڈر۔ اس میں سال کو 365 دن رکھا گیا اور ہر 4 سال بعد ایک اضافی دن شامل کیا گیا۔ یہ نظام پہلے سے بہتر تھا، مگر پھر بھی مکمل درست نہیں تھا۔ صدیاں گزرتی رہیں اور معمولی سی غلطی وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ آخر کار ایک اور تبدیلی کی ضرورت پیش آئی۔ پھر ایک نیا کیلنڈر متعارف کروایا گیا جسے کہا جاتا ہے گریگورین کیلنڈر۔ یہ کیلنڈر پوپ گریگوری سرہدم کے دور میں متعارف ہوا۔ اس میں وقت کو مزید درست کیا گیا اور یہی کیلنڈر آج دنیا کے زیادہ تر حصوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر انسان کو کیلنڈر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے پہلی وجہ تھی زندگی کو ترتیب دینا۔ سوچیں، اگر کوئی تاریخ ہی نہ ہو تو نہ کسی کو معلوم ہو کہ کب کیا کرنا ہے، کسان کو پتہ نہ ہو کہ کب بیج بونا ہے، تاجر کو معلوم نہ ہو کہ کب لین دین کرنا ہے اور طالب علم کو معلوم نہ ہو کہ امتحان کب ہے۔ زندگی مکمل انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم وجہ تھی عبادات اور تہوار۔ ہر مذہب میں کچھ خاص دن ہوتے ہیں جن کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو ہر چیز وقت کے حساب سے چل رہی ہے۔
دفاتر کے اوقات، تعلیم کے نظام، سفر کے منصوبے، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ زندگی بھی سب کچھ کیلنڈر کے بغیر ناممکن ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کیلنڈر نہ ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ نہ کوئی دن معلوم ہوتا، نہ مہینہ، نہ سال، نہ کوئی منصوبہ بندی ہوتی، نہ کوئی ترتیب۔ زندگی ایک ایسے سفر کی طرح ہوتی جس کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اگلی بار جب آپ تاریخ دیکھیں تو اسے صرف ایک نمبر نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے ہزاروں سال کی کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی کہانی جس نے انسان کو وقت کا مالک بنا دیا۔